سنائیے. سر میرے سوال کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں بہترین کرنا ہے. قرآن کریم میں وضو کے متعلق تو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مگر نماز کے مقابلے پہ اس کی فارمیلٹیز جو ہیں وہ کم ہیں. اس میں قیام، رکوع اور سجدہ ان کا تو ذکر ہے نا جی بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل کی کس طرح کرنی ہے یہ بیان نہیں فرمائی گئی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنایا، اور نماز اتنا روزمرہ کی ایسی چیز تھی جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور قیام، قعود اور یہ بنیادیں ذکر کر کے کس طرح کرنا آپ نے ماڈل دے دیا. وضو جو ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کے سامنے ماڈل نہیں تھے، کیونکہ وضو الرجی نہیں کیا جاتا ہے، شاذ کے طور پر سامنے آتا ہے. جہاں یہ خطرہ تھا کہ وضو کے متعلق جو احتیاطیاں ہو جائیں گی اور پورے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. وہاں کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا، باوجود تفصیل نہ ہونے کے سب کو تفصیل سے پیغام مل گیا ہے. وضو میں اگر قرآن وہ نہ ہوتا تو ابھی بھی لوگ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں، اس لیے کہ وضو ایک اور بارڈر لائن پر ہے. یہ بھی ہے فطری، انسانی فطرت کی وجہ سے ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے. جو پریپریٹ کی چیز ہو اس میں انسان زیادہ بے احتیاطی کرتا ہے ویسے برفی چیز کے. اکثر عورتوں میں اب ہم نے دیکھا ہے رجحان ہے تعین کیا بیٹھ کے مال پڑھ لی اسی کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم فطرت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا نماز ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان